کیونکہ اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں. ہمارے نمائندے لیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے. لیک بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس آئی ہیں؟ جی خالد, پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کی جو حالیہ جارحیت ہے اس کا باضابطہ طور پر جواب دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. متعدد ٹارگٹ بھارت کے اندر لاک کیے گئے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کنٹرولڈ اور ٹیکنیکل نوعیت کا یہ رد عمل ہے, کیونکہ اس میں اس بات کو بھی یقینی بنایا جانا مقصود ہے کہ سول آبادی کو زیادہ نقصان نہ پہنچے. تو پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے جو جوابی کارروائی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. متعدد ٹارگٹس لاک کرنے کے بعد وہاں کارروائی شروع کی گئی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے بھارت کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی متعدد بار خلاف ورزی کی گئی, میزائل داغے گئے, ڈرونز کا استعمال کیا گیا اور اشتعال انگیزیوں کا بار بار سلسلہ کیا گیا. پاکستان نے اس کے باوجود تمام اشتعال انگیزیوں کو عالمی قوانین اور سفارتی چینل کے ذریعے اجاگر کرنے کی کوشش کی, مگر بھارتی رویہ مسلسل جارحانہ رہا, جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت شرارت اشتعال انگیزی کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہتا تھا. پاکستان کی طرف سے اب دفاعی پوزیشن کو ترک کر دیا گیا ہے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور قومی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے پاکستان دفاعی پوزیشن سے نکل کر جارحانہ رد عمل کی طرف آ چکا ہے. جارحانہ انداز میں پاکستان کی طرف سے جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. بھارت کے متعدد ٹارگٹس ہیں جن میں سیکورٹی ذرائع مختلف حوالوں سے جو بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر فوجی تنصیبات ہیں جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے جو بھی پاکستان کے پاس دستیاب وسائل ہیں, جو بھی ہارڈ ویئر ہے, اس کا مؤثر انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے. کنٹرولڈ اور ٹیکنیکل نوعیت کا پاکستان کی طرف سے جواب دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, جو ابھی تک جاری ہے. جی خالد, بالکل یہی بتایا گیا تھا کہ ملٹی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جائے گا. پاکستان اب جارحانہ انداز میں جواب دینا شروع ہو گیا. لیک انداز میں پاکستان کی طرف سے جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے. دفاعی پوزیشن کو ختم کر دیا گیا ہے جو گزشتہ چند روز سے پاکستان کی طرف سے اختیار کی جا رہی تھی. پہلے روز جس انداز میں بھارت کی فضائیہ نے اور دیگر ان کی جو فورسز نے اقدامات کیے, جارحیت مسلط کی, تو پاک فوج کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا. لائن آف کنٹرول پر اور دیگر جگہوں پہ ان کے میزائل انٹرسیپٹ کیے گئے, اور ساتھ ہی پاک فضائیہ کی طرف سے 3 رافیل سمیت 5 جو طیارے انڈیا کے گرائے گئے. اسی طرح پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے اس تمام صورتحال میں باوجود اس کے کہ بھارت کی اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ جاری تھا, ایئر اسپیس کی وائلیشن بھی کی جا رہی تھی, مختلف انداز میں پاکستان کو بار بار جارحیت مسلط کر کے اشتعال انگیزی مسلط کی جا رہی تھی, تاہم پاکستان اس ساری صورتحال میں دفاعی پوزیشن اختیار کیے ہوئے تھا. لیکن آج جو بھارت کی طرف سے مختلف میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا, رات دیر گئے اور مختلف شہروں میں, اس میں پاکستان کی طرف سے دفاعی پوزیشن کو ختم کر دیا گیا ہے اور مؤثر اور جارحانہ رد عمل کا آغاز کیا گیا ہے اب سے تقریباً کچھ دیر قبل, آدھا پونا گھنٹہ پہلے, اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. سیکورٹی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ متعدد بھارت میں اہداف کو لاک کر کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جن میں اکثریتی جو ٹارگٹس ہیں وہ بھارت کی فوجی تنصیبات ہیں. اس بات کی سیکورٹی ذرائع مختلف حوالوں سے تصدیق کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی جوابی حکمت عملی میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے کہ سول آبادی کا نقصان کم سے کم ہو, جس کی وجہ سے پاکستان کی طرف سے جو جوابی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے اور جو جارحانہ انداز میں پاکستان کی طرف سے اب آغاز کیا گیا ہے جواب دینے کا, اس میں فوجی تنصیبات کو پرائرٹی پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی خالد. اچھا لیک, پاکستان کی جانب سے راولپنڈی میں بھارتی ڈرونز بھی مار گرائے گئے ہیں, اس بارے میں بتائیے گا. جی بالکل خالد, اس حوالے سے جو تصدیق ہوئی ہے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ دیر قبل بھی اس بارے میں بتا چکی ہیں, نہ صرف راولپنڈی بلکہ پشاور اور چند دیگر شہروں کے اور لاہور کے بارے میں بھی یہ اطلاعات آئی ہیں کہ بھارت کی طرف سے دوبارہ رات دیر گئے یہ سلسلہ شروع کیا گیا میزائلز اور ڈرونز کا, جس کی روشنی میں مختلف جگہ پر ان کو انٹرسیپٹ کر کے انہیں گرایا بھی گیا. جو 3 بجے تک کی صورتحال تھی اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ مسلح افواج کی طرف سے ان ڈرونز کو, ان میزائلز کو انٹرسیپٹ کر کے ان کو متعلقہ اہداف تک پہنچنے سے پہلے انٹرسیپٹ کر کے ان کو نکارہ بنا کے گرانے کا عمل شروع کیا گیا تھا, جس میں بڑے پیمانے پر کامیابی ہوئی. چند ایک جو مسائل تھے ان کے وجہ سے بعض مقامی آبادی پہ, سڑکوں پہ نقصانات بھی ہوئے ہیں, تاہم پاک فوج کی طرف سے اور پاک فضائیہ کی طرف سے جو حکمت عملی اختیار کی گئی اس میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ جو بھی بھارت کی طرف سے میزائلز اور ڈرونز بھیجے گئے ہیں ان کو
متعلقہ سینسٹیو اور حساس اور سول آبادی کے علاقوں میں گرنے سے روکا جائے، اور اس میں بڑے پیمانے پر کامیابی ملی ہے۔ اس صورتحال میں بھی پاکستان کی طرف سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، تاہم صورتحال جب اس حد تک بڑھ گئی تو پاکستان کی طرف سے دفاعی پوزیشن کو بالآخر ترک کر دیا گیا ہے اور جارحانہ رد عمل کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، کیونکہ قومی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے انتہائی ناگزیر ہو چکا تھا اور کسی قسم کا سمجھوتا پاکستان نہیں کرے گا۔ جوابی کارروائیوں کا سلسلہ برق رفتاری سے جارحانہ انداز میں جاری ہے۔ متعدد اہداف جن میں فوجی تنصیبات اکثریتی ہیں، پرائرٹیز ہیں، جس کے اوپر پاک فوج کی طرف سے، پاک فضائیہ کی طرف سے، مسلح افواج کی طرف سے بھرپور کارروائی جاری ہے۔ جی خالد، ٹھیک ہے لیک، آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیں گے۔ مالک صاحب، آپ بھی گفتگو سن رہے تھے لیک الرحمان کی، دفاعی صورتحال کو ختم کر کے پاکستان جارحانہ انداز میں جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں، اس موقع پہ ایک چیز ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جنگ بڑی بے رحم چیز ہوتی ہے، اور اس میں